اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، مومن کا جو دل ہوتا ہے نا وہ سخت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی ماننے والا کسی کافر کو اس لیے سڑک پار کرا دے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کے اتنے گناہ معاف کر دے گا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو عزیزو، دلوں کو نرم رکھے، دل سخت نہ ہونے دے، کبھی ایسا نہ ہو کہ انسان کا دل سخت ہو جائے۔ عزیزان محترم، تو مومن کو نرم دل ہونا چاہیے۔ حبیب خدا سے متعلق ایک روایت بیان کر دوں کہ رسول خدا، یعنی ہم دیکھیں کہ ہمارے مولا و آقا حبیب خدا رسول خدا کا، عزیزان محترم، ہم اخلاق دیکھیں، ہم اس کا کردار دیکھیں۔ جو ملتا ہے کہ رسول خدا گزر رہے ہیں مدینے میں ایک گلی سے، تو دیکھتے ہیں کہ ایک کنیز ہے جو سڑک پہ بیٹھ کے رو رہی ہے، زار و قطار روئے جا رہی ہے۔ تو رسول خدا فوراً رک گئے، رسول خدا ہے لیکن رک گئے، کہا کیا بات ہے بیٹی، آپ رو کیوں رہی ہے؟ تو اب وہ کنیز کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، جس گھر کی کنیز ہوں میں، انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ بازار سے کچھ لانے کے لیے، کہا اللہ کے رسول وہ پیسے مجھ سے کھو گئے ہیں، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کس منہ سے گھر واپس جاؤں۔ اب رسول خدا نے سوال کیا کہ بیٹا بتاؤ کتنے درہم تھے؟ کہا 2 درہم تھے۔ اب رسول خدا نے اپنے پاس سے 2 درہم نکالے، اس کنیز کو دیے، کہا جاؤ جا کے بازار سے جو انہوں نے کہا تھا لانے کے لیے وہ خرید لو اور گھر چلی جاؤ۔ اب عزیزان محترم، ملتا ہے کہ جب رسول خدا کام سے واپس آئے تو دیکھا کہ اسی جگہ پر وہ کنیز بیٹھی واپس رو رہی تھی۔ اب رسول خدا پھر قریب گئے، سوال کیا کہ بیٹا اب کیا ہو گیا، کیا بات ہے، اب کیوں پھر سے رو رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے سامان تو خرید لیا ہے، آپ نے جو پیسے دیے تھے میں نے اسے سامان تو لے لیا، لیکن اب دیر اتنی ہو گئی ہے کہ اب گھر جاؤں گی تو وہ لوگ کہیں گے کہ اتنی دیر سے کہاں تھی، مجھ سے سوال کریں گے، اور اگر اللہ کے رسول میں یہ کہوں گی کہ پیسے کھو گئے تھے تو وہ مجھے شاید مارے، شاید ڈانٹے، اللہ کے رسول مجھے اب شرم آ رہی ہے، میں گھر نہیں جا سکتی۔ تو دیکھیے رسول خدا نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، میں تیری شفاعت کر دوں گا۔ یہ حبیب خدا کتنے رؤوف ہے۔ اب جیسے ہی وہ کنیز رسول خدا کو اس کے مالک کے دروازے پہ جب لے کے آئے، جب دروازے پہ پہنچے تو ایک بار کی رسول خدا نے دروازے پہ دستک دی، ایک بار کی رسول نے کہا کہ اس گھر میں رہنے والوں تم پہ سلام ہو۔ جب پہلی مرتبہ یہ کہا تو کوئی باہر نہیں آیا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر رسول خدا نے دوسری مرتبہ کہا کہ اس گھر میں رہنے والوں تم لوگوں پر سلام ہو، پھر کوئی باہر نہیں آیا۔ جب تیسری مرتبہ کہا نا تو ایک بار کی پھر رسول خدا نے کہا کہ کیا بات ہے، کوئی گھر میں موجود نہیں ہے؟ سارے گھر والے باہر آ گئے، جیسی رسول نے یہ کہا نا سارے گھر والے باہر آ گئے۔ اب رسول خدا نے کہا کہ اتنی دیر سے میں سلام کر رہا تھا، آواز نہیں آ رہی تھی تم لوگوں کو؟ وہ سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول آواز تو آ رہی تھی، لیکن کہا کیا ہوا؟ کہا آواز تو آ رہی تھی اور ہم سب کو یقین بھی ہو گیا تھا کہ آپ تشریف لائے ہیں، لیکن ہم سب کا من کر رہا تھا، ہم سب کا جی کر رہا تھا کہ آپ سلام بھیجتے رہے اور ہم آپ کے سلام کو سنتے رہے۔ کہا اس کا مطلب ہے کہ میرے ماننے والے ہو؟ رسول خدا نے کہا کہ میرے ماننے والے لگتے ہو۔ کہا جی ہم سب مسلمان ہیں۔ پھر رسول خدا نے کہا تو میں تمہاری کنیز کی شفاعت کرنے کے لیے آیا ہوں، اسے دیر ہو گئی ہے، اس کے عذر کو قبول کر لو۔
نہ ڈانٹنا نہ مارنا، کچھ نہ کہنا، میں شفاعت کے لیے آیا ہوں۔ ایک بار کی اس مالک نے کہا یا رسول اللہ اب آپ شفاعت کے لیے آئے ہیں نا، ہم نے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ تو عزیزان محترم یہ ہے رسول خدا کا اخلاق، جو ایک کنیز کا، ایک ادنا سی کنیز کا احترام کرے، اس کو اتنی محبت دے، فکر کرے، اسے کہتے ہیں رؤوف۔ حبیب خدا رافت کے لیے ہے۔ اب سمجھ میں آیا نا کہ روز قیامت شفاعت کیوں کریں گے؟ رؤوف ہے۔ اور رسول خدا کے پورا خاندان اہل بیت رسول بھی اسی طرح رؤوف ہے۔ تو عزیزان محترم مومن کی صفات میں ایک یہ ہے کہ اس کا دل میں نرم ہوگا، سخت دل نہیں ہوگا۔ تو عزیزو ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم رسول خدا کے ماننے والے، حبیب خدا اور اہل بیت رسول کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو تبدیل کرنا پڑے گا، بہتر کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارا دل سخت ہے، اگر ہمارا لہجہ سخت ہے، تو ہمیں اپنے دل کو، اپنے لہجے کو نرم کرنا پڑے گا، تاکہ رسول خدا کی اس صفات پر عمل کر سکے، سنت پر عمل کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔